ہوا, سامنا ہو گیا حضرت امام کا, اور حضرت امام سے آپ نے کہہ دیا, اے امام آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اسلام کو بچا لیا, آپ کا بہت احسان ہے پوری امت مسلمہ پر کہ آپ نے دین کو بچا لیا, آپ نے اسلام کو بچا لیا, آپ نے شریعت کو بچا لیا, ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں, ہم آپ کے مشکور ہیں. اور پلٹ کر امام پوچھیں کس اسلام کی بات کر رہے ہو, کس دین کی بات کر رہے ہو؟ وہی دین جس کو میں نے بال بچوں کی قربانی دے کے بچایا اور تم نے اسے تماشا بنا لیا تھا, وہی دین جس کے قانون سے تم گھبرایا کرتے تھے, وہی دین جس پہ چلنے سے تم کترایا کرتے تھے, وہی اسلام جس اسلام کا تم نے سر عام مذاق بنایا. ایک پیالہ پانی تھا, سرکار نے کہا ادھر لاؤ, انگلی ڈالا, کہا بھرتے جاؤ. اسی کو امام عشق و محبت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے, انگلیاں ہیں فیض پر, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, مجلسیں قائم کرتے ہیں, جلسے جلوس کی محفلیں ہوتی ہیں, تعزیہ داری لوگ کرتے ہیں, اور اس طرح حضرت امام حسین کی یاد کو منایا جاتا ہے. مگر سچی بات کہیں, کیا ہمارے ان سارے عمل کر دینے سے کربلا والوں کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا کربلا والوں نے جو پیغام دیا اور جس پیغام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا, اپنی آل اولاد کو قربان کیا, اپنے بال بچوں کو قربان کیا, کیا ان کی قربانی کا حق ہمارے صرف اتنے ادا کر دینے سے ہو جاتا ہے؟ کیا کربلا کوئی میسج کا نام نہیں ہے؟ کربلا کوئی پیغام کا نام نہیں ہے؟ کربلا سے ہمیں کوئی سبق نہیں مل رہا ہے؟ کربلا سے ہمیں کوئی درس نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ کربلا کے واقع ہونے کے پیچھے اور اس کے پس منظر میں کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے, اس کے پس منظر میں میسج کیا ہے؟ کیا اس میسج کو ہم نے قبول کیا؟ کیا وہ میسج ہمارے پاس ہم نے اپنے دل و جان میں اتارا؟ کیا ہم نے اسے اپنے سینے میں بسا لیا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم تو برائے نام رسم و رواج کے حساب سے محفلیں قائم کر دیا, ذکر امام علی مقام کر دیا, شہدائے کربلا کا واقعہ بیان کر دیا. مگر اس واقعے سے, اس حادثے سے اور اس میدان کربلا میں جو کچھ گزرا ہے, اس سے ہمیں پریرنا کیا ملی؟ ہم نے اس سے سبق کیا لیا؟ آج کربلا روز آپ کے دروازے پہ دستک دیتی ہے, کربلا روز آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے اور آپ کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے. کربلا صرف ایک واقعے اور سانحے کا نام نہیں ہے, بلکہ کربلا ایک میسج کا نام ہے کہ حق کے لیے اپنی گردن کٹا دے آدمی, مگر اپنی جان کو بچانے کا نام کربلا نہیں ہے, اپنی جان قربان کر دینے کا نام کربلا ہے. دوستو, ہر دور میں یزید ہوتے رہے, ہر دور میں یزید پیدا ہوتے رہے, لیکن اس یزید کے سامنے اگر ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ آرائی ہو جائے اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں, اس کا نام کربلا ہے, اس کا نام حسینیت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا صرف ایک مقام کا نام نہیں رہ گیا ہے, بلکہ کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام بن گیا ہے, کربلا ایک نظریے کا نام ہے, کربلا ایک یعنی پاور آف تھنکنگ ہے, ایک وچار دھارا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ اپنے سر کو اٹھا کے جی سکتے ہیں. آج حق بولنے میں ہر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے, حق بات کہنے میں ہر آدمی دائیں بائیں کرنے لگتا ہے. جب بھی کوئی حق کا مورچہ سامنے آتا ہے, مصلحت اندیشی سے کام لیتا ہے, مصلحت کوشی ہو جاتی ہے کہ ہم ہی اکیلے بچے ہیں بولنے والے, کیا ہم ہی حق کا پرچم بلند کریں گے, کیا ہم ہی سچ کا مقابلہ کریں گے. یہ خیال, یہ سوچ جو دماغ میں آتی ہے تو آدمی پسپا ہوتا ہے اور اپنے قدم کو پیچھے لے لیتا ہے. وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کربلائی ہے یا نہیں, حسینی ہے یا نہیں. لیکن جو حسینی ہوتے ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں, وہ سامنے نہیں دیکھتے کہ فرعون ہے, سامنے نہیں دیکھتے کہ ہٹلر ہے, سامنے نہیں دیکھتے کہ یزید ہے. جو حق بات ہوتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولا کرتے ہیں اور حق بات کے لیے ایسا ڈٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنے باطن کو, اپنے دل کو, اپنے انٹیریئر کو مسلمان بنائیں, اپنی وچار دھارا کو مسلمان بنائیں, اپنی فکر کو ایمان والا اور مومن بنائیں. اور جب فکر مومن ہو جاتی ہے
تو چہرہ تو خود بخود مومن کا نظر آنے لگتا ہے. جب سوچ مومن کی ہوتی ہے تو ظاہر تو مومن بن ہی جاتا ہے. جب اندر سے آدمی مومن بن جاتا ہے تو اس کا کردار، اس کا چرتر، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، وہ سب ایمان کی روشنی سے تربتر ہو جاتا ہے. باطن میں اگر آدمی مومن ہے تو ظاہر میں بھی اس کا ایمان نظر آئے گا. باطن میں اگر مسلم ہے تو ظاہر میں بھی اس کا اسلام نظر آئے گا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے بستر پہ لیٹ کے سوچنا، کل بروز محشر اگر حضرت امام حسین سے سامنا ہو گیا حضرت امام کا، اور حضرت امام سے آپ نے کہہ دیا اے امام آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اسلام کو بچا لیا، آپ کا بہت احسان ہے پوری امت مسلمہ پر کہ آپ نے دین کو بچا لیا، آپ نے اسلام کو بچا لیا، آپ نے شریعت کو بچا لیا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور پلٹ کر امام پوچھیں کس اسلام کی بات کر رہے ہو، کس دین کی بات کر رہے ہو؟ وہی دین جس کو میں نے بال بچوں کی قربانی دے کے بچایا اور تم نے اسے تماشا بنا لیا تھا؟ وہی دین جس کے قانون سے تم گھبرایا کرتے تھے؟ وہی دین جس پہ چلنے سے تم کترایا کرتے تھے؟ وہی اسلام جس اسلام کا تم نے سر عام مذاق بنایا؟ اپنی محفلوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں تم نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور آج اسی اسلام کے لیے شکریہ ادا کرنے آئے ہو. ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ جس دین کو بچانے کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے، جس اسلام، کتنا قیمتی اسلام ہے، کتنا قیمتی اسلام ہے کہ امام نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی لیکن اسلام کو بچا لیا. امام نے اپنے بچوں، اپنے نونہالوں کی قربانی دے دی مگر اسلام کو بچا لیا. حضرت امام نے غربت کے عالم میں، یعنی غریب الوطنی کے عالم میں، اپنے وطن سے دور رہ کر بھی مصلحت سے کام نہیں لیا ہے. چاہتے تو مصلحت سے کام لے سکتے تھے. بظاہر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا وعدہ کر لیتے یا کر لیتے اور مدینے آ کے پھر جاتے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. آج کل یہی تو ہے، مصلحت کی وجہ سے ہاں بعد میں جا کے نہ بول دیا. امام بھی وہی کر سکتے تھے لیکن امام نے یہی تو سبق دیا ہے کہ جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو وہاں مصلحت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اللہ کی مشیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کی مرضی دیکھی جاتی ہے. اس کی مشیت جو ہو اسی حساب سے کام کیا جاتا ہے. وہاں مصلحت کو اکثر لوگ کہتے ہیں ارے جواب تو ہم دے دیں، مقابلہ تو ہم کر لیں، لیکن حضرت ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہی مسئلہ، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہماری فیملی کا کیا ہوگا؟ ارے تم ہو تو تمہاری فیملی کا کیا ہو رہا ہے؟ تم نے کون سی فیملی کو بالکل یعنی ایک دم لارڈ گورنر کی زندگی دے دی ہے؟ تم نے کون سا ان کو ایک دم لگژری لائف دے دی ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہے، اور وہ خدا ہے، اگر اس کی راہ میں تم جاؤ گے تو تم سے بہتر ذریعہ بنا سکتا ہے، تم سے بہتر وسیلہ بنا سکتا ہے. یہ خیال نہیں آتا؟ اگر امام نے بھی یہی سوچ لیا ہوتا کہ میرے بعد سکینہ کا کیا ہوگا، میرے بعد زینب کا کیا ہوگا، میرے بعد شہر والوں کا کیا ہوگا، میرے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا، اگر امام نے بھی یہی سوچ لیا ہوتا میدان میں جاتے ہی نہیں، مصلحت سے کام لے لیتے. لیکن امام نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں مصلحت کوشی نہیں، اس لیے کہ تم اپنے گھر کے بڑے ہو، وڈیل ہو، تم گھر کے بڑے ہو، سرپنچ ہو، سب کچھ ہو، اور تم کو اللہ نے تمہارے گھر کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں اگر تم نکلو گے تو ایک غیرت مند آدمی اگر اس کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے، تو تم اللہ کے لیے کرو گے تو کیا اللہ تمہاری فیملی کا خیال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تمہارے، اور تم کیا پالنے والے ہو؟ تم سمجھتے ہو ہم پال رہے ہیں؟ اگر یہ دماغ میں خناس ہے کہ میں پال رہا ہوں، میں اپنے پریوار کا پالنہار ہوں، دماغ سے نکال دو، ورنہ پھر دو باتیں ہو جائیں گی، یا تو تم جھوٹے قرار پاؤ گے یا پھر منافق بن جاؤ گے. اس لیے کہ جب بھی نماز میں آتے ہو اور نماز میں نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ تم یہ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا پالنہار، تمہارا بھی پالنے والا وہی ہے، تمہارے بچوں کا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارے خاندان کا پالنے والا. اور جب پالنہار ہے تو پھر فکر کس بات کی ہے، اندیشہ کس بات کا ہے، ڈر کس بات؟ اپنی بزدلی کو یہ کہہ کے چھپا لینا. لیکن مجھے بتاؤ اگر امام نے پوچھ لیا کہ تم جس اسلام کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو تم نے اس اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ شادی کی محفلوں میں تمہارا اسلام کہاں چلا گیا؟
جب تم شادی کی محفلیں رچاتے تھے، ڈانس پارٹیاں کرتے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، پٹاخے پھوڑتے تھے اور نہ جانے کیسی کیسی ناجائز حرکات و سکنات کرتے تھے، اس وقت تمہیں اسلام نہیں یاد آیا؟ اس وقت ہماری قربانی نہیں یاد آئی؟ اس وقت ہمارے بچے یاد نہیں آئے؟ تو دوستو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو صرف مجلسوں سے یا صرف سبیل لگانے سے نہیں ہوگا، بلکہ امام کے کردار کو اپنانا ہوگا، امام کے کریکٹر کو اپنانا ہوگا، امام کے میسج کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اور جس اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اپنے معاشرے میں اسلام کو بسانا ہوگا، اپنی سوسائٹی میں اسلام کو پھیلانا ہوگا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوگا، بچوں کو اسلامی تربیت دینا ہوگا، جب جا کے صحیح معنوں میں حضرت امام تمہاری اس ادا سے اور تمہارے اس عمل سے یقیناً حضرت امام کی روح خوش ہوگی، اور اس کا اجر عظیم تمہیں دنیا میں بھی عطا کیا جائے گا، آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا۔ دوستو اس لیے کہ حضرت امام حسین کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے، اور ایسی قربانی ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا سانحہ، بڑے سے بڑے واقعات، بڑے سے بڑے انسیڈنٹ، بڑے سے بڑے حادثے رونما ہوتے ہیں دھرتی پر، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کل مثال بھی دیا تھا آپ کو 26 جنوری والی، ایک بھوکم آیا تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا، لیکن آج کسی کو یاد نہیں، آج سب بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو وہ دن یاد نہیں، وہ سمے یاد نہیں، وہ ماحول یاد نہیں، وہ منظر یاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھول گئے۔ زمانے سے زمانہ جیسے جیسے ہمیں دور لے جاتا ہے، ہمارے ذہنوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، ہماری یادداشت مٹ جاتی ہے، ہماری میموری پاور جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور ہم اسے بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ مگر کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ 1400 برس ہو گئے، مگر جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے تو امام حسین اور شہدائے کربلا کی یادیں پورے مومنوں کے گھروں میں بس گئی ہیں۔ ہر آدمی حضرت امام حسین کو یاد کرتا ہے، بچہ حسین کی یاد سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آخر حضرت امام حسین کی قربانی میں اتنا درد کیوں ہے؟ یہی ایک سوال تھا جو میں نے کل چھوڑا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت امام بڑے دردناک انداز سے انہیں شہید کیا گیا، تو اس سے بھی دردناک شہادت اسلام میں ہے، اس سے بھی دردناک، اور وہ تو ایسی دردناک ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہوں کے سامنے، اور جس شہادت کو اور جن شہید کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول رو پڑے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیر اسلام حضرت سید الشہداء امام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے سگے چچا، حالت یہ ہوئی کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تو ہندا نے امیر حمزہ کے کلیجے کو چیر کر اور نکال کے چبایا ہے۔ شہادت کے بعد کلیجہ چبایا گیا، اللہ کے رسول کی نگاہوں کے سامنے، کتنا دردناک، غم پہ غم، غم کی شدت پہ شدت، ایک تو چچا کی شہادت، اور پھر ان کے لاش کے ساتھ یہ بے حرمتی کہ ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا جائے اور چبایا جائے، اور سرکار دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے، کتنی دردناک شہادت، کتنی دردناک کہ اللہ کے رسول روئے، پیغمبر رو پڑے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کتنا کرب ہے، کتنا درد ہے، کتنی بے چینی ہے کہ ایک لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور سرکار کی نگاہوں کے سامنے۔ یعنی درد اور کرب کا یہ عالم کہ وہی ہندا جب بعد میں ایمان لائیں، داخل اسلام ہوئی، نبی کا کلمہ پڑھا، مگر نبی نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہندا کو کہہ دو کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اسلام تو قبول کر لیا ہے، مگر میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتے ہیں۔ کتنا درد ہے، ایک سے ایک دردناک شہادتیں اسلام میں ہیں، ایک سے ایک ڈینجر شہادتیں اسلام میں، اور سب سے ڈینجر تو یہی ہے
جو اللہ کے رسول کو رلا دے، اور رسول جسے کہے میرے سامنے مت آنا، مجھے چچا یاد آتے ہیں۔ اتنی دردناک شہادت ہے، مگر جو درد حسین کی شہادت میں ہے، جو درد حضرت امام حسین کی شہادت میں ہے، وہ اس میں بھی نہیں۔ وجہ، سبب، کارن دوسری، اس لیے حضرت امام حسین کی شہادت میں اتنا درد ہے کہ حضرت امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، اس لیے حضرت امام حسین کی شہادت میں درد ہے۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا نا، اٹھاؤ تاریخ، حضرت سیدنا عثمان غنی 22 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور 22 دن بھوکا پیاسا رکھ کر پھر انہیں شہید کیا گیا۔ تو اگر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا ہے تو 22 دن انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا، تو اس سے زیادہ دردناک تو وہ ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی کی شہادت بیان کرو، وہ درد نہیں ہے، وہ کرب نہیں ہوتا، اتنی بے چینی نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت امام ہی کی شہادت میں وہ بے چینی اور کرب ہے۔ اب آئیے میرے نبی کی بارگاہ میں، اللہ نے اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے محبوب، یہ نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ نے پہلے نام لیا قرآن میں، نبیوں کا نام لیا، رسولوں کا نام لیا، اور لینے کے بعد اپنے محبوب سے کہا اولئک الذین ھدی اللہ۔ اے محبوب، یہ نبیوں کی، رسولوں کی وہ جماعت ہے کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی، جنہیں ہم نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، اے محبوب ان کی ہدایت کی آپ پیروی کرو۔ آپ سوچیں، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے کے انبیاء اور پہلے کے رسولان اعظام، یہ جو لسٹ ہم نے بیان کی ہے، ہم نے انہیں ہدایت دی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ سید الانبیاء، نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، اور سردار سے کہا جائے کہ ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ ارے معراج کی رات میں، مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے میرے نبی کی اقتداء اور پیروی کی، اور میرا نبی ان کی پیروی کیسے کرے؟ اور یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول سے کیا فرما رہا ہے؟ بات بتا دوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر کل تک کے لیے مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ بس یہیں سے میں اپنے بات کو، مدعا کو سامنے رکھتا ہوں۔ اے محبوب، ہم نے ان نبیوں کو ہدایت دی۔ ہدایت سے مراد معجزات، کمالات۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان نبیوں کو ہدایت دی، یعنی ان نبیوں کو ہم نے معجزے اور کمالات دی۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِي، تو جو معجزے ہم نے انہیں عطا کیے، آپ سب کو اپنے اندر جمع کر لو، تاکہ یہ ایک ایک نبی اگر صاحب معجزہ ہیں تو آپ سارے معجزات کے جامع بن جائیں۔ ان میں ایک ایک، دو دو، تین تین معجزے ہیں، اور آپ ان کے معجزوں کو بھی اپنے اندر جمع کرو۔ ان کو تو ہم نے گنتی کے دیے 1 2 3، لیکن آپ کو تو ہم نے سراپا معجزہ بنایا ہے، لہذا ان کے معجزات کو اپنے اندر جمع کرو، ان کے سارے کمالات کو اپنے اندر جمع کر لو، تو یہ ایک کمال والے صاحب کمال ہوں گے اور آپ جامع الکمالات ہوں گے۔ اور نبی نے کیا، نبی نے کیا۔ 1 2 مثال دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ آپ جانتے ہی ہیں نا، نار نمرود بھڑکائی گئی،
3.5 میل کے ایریے میں آگ لگائی گئی، 3.5 میل کے ایریے میں آگ لگی، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اور ابراہیم گئے۔ رستے میں حضرت جبریل آئے، حل لک حاجتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جواب دیا حضرت ابراہیم نے، اما الیک فلا، مدد کی ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، ہیلپ تو چاہیے مگر تجھ سے نہیں، کہا اللہ سے دعا کروں، کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتا ہے۔ کیا جگر کہ اللہ سے کہیں گے نہیں، اسی سے مدد لیں گے نہیں۔ جب اتنا اللہ پہ ڈیپینڈ ہوئے ابراہیم، تب حکم آیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم گئے آگ میں، ادھر آرڈر آ چکا تھا، آگ گلے گلزار بن گئی، آگ باغیچہ بن گئی۔ ابراہیم ٹھہرے رہے، جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو چل کے باہر آ گئے، آگ جلتی رہی، ابراہیم جلے نہیں، آگ میں ابراہیم کی ذات گئی، حضرت ابراہیم خود گئے مگر آگ نے جلایا نہیں۔ اے محبوب ان کے کمالات کو آپ اپنے اندر جمع کرو، تو میرے نبی نے اس کمال سے جمع کیا کہ ایک مرتبہ حضرت انس کے دسترخوان پر سرکار تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اسی دسترخوان سے پوچھ دیا۔ حضرت انس کی روایت بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ جب سے سرکار نے ہاتھ پوچھا، اور جب بھی میں اس دسترخوان کو دھونا چاہتا ہوں، پانی میں نہیں تندور میں ڈال دیتا ہوں، آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ اس کے میل کو صاف کر دیتی ہے مگر دسترخوان کو جلاتی نہیں ہے، دسترخوان جلتا نہیں ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا، ارے وہاں تو ابراہیم کی ذات گئی تھی، آگ نے نہیں جلایا، یہاں تو نسبت جا رہی ہے اور آگ نہیں جلا رہی ہے۔ اے محبوب ان کے کمالات کو، معجزات کو اپنے اندر جمع کرو۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ زبردست معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کا ایک لاٹھی تھی، وہ بھی 60 گز کی، وہی حضرت موسیٰ لے کے چلتے تھے، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اسی لاٹھی کو کبھی اژدہا بنا دیا، اسی لاٹھی کو ٹیکا تو سایہ بن گیا، اسی لاٹھی سے بکری چلا رہے ہیں، سارا کام اسی لاٹھی سے۔ اور پھر دریائے نیل کو جب پھاڑا تھا، فرعون پیچھے پیچھے، آگے آگے موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل، اور پیچھے پیچھے فرعون، سامنے آ گیا دریائے نیل۔ اللہ نے کہا مارو عصا، عصا مارا تو پانی پھٹ گیا، رستہ بن گیا۔ ایک جگہ پانی پہ مارا تو پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ اور وہی عصا جب حضرت موسیٰ پتھر پہ مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پتھر سے پانی نکل آئے، پتھر پہ مارے تو پانی نکلے، اور دریا پہ مارے تو رستہ بنے۔ کیا زوردار عصا ہے! حضرت موسیٰ نے عصا سے پتھر سے پانی نکالا کہ نہیں؟ اس پتھر پہ اللہ نے کہا مارو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مارو اس پتھر پہ اپنے عصے کو۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے مارا، 12 چشمے نکل گئے۔ پتھر سے پانی نکال دینا کتنا بڑا معجزہ ہے نا معجزہ؟ اے محبوب ان کے کمالات کو اپنے اندر جمع کرو۔ تو میرے نبی نے کمال سے جمع کیا، اس لیے کہ کمال والا نبی ہے تو اس کا ہر کام کمال والا۔ حضرت موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا تھا، واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، مگر پتھر سے پانی نکلنا کہیں کہیں نیچرل بھی ہے۔ کیا پہاڑوں پہ نہیں دیکھا تم نے؟
پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پانی بھرا ہوا تھا موسیٰ نے مار دیا, نہیں, لیکن پتھر سے پانی کا نکلنا نیچرل تو ہے, کہیں کہیں نکلتا تو ہے. اب رسول اس معجزے کو اپنے اندر لے تو کیسے لے؟ نبی نے بھی بتا دیا, سینکڑوں صحابہ ساتھ میں, پانی ختم, ایک پیالہ پانی تھا, سرکار نے کہا ادھر لاؤ, انگلی ڈالا, کہا بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ, پانچوں انگلی پانی میں, سارے صحابہ نے پانی پی لیا, اونٹوں نے پانی پی لیا, یہاں تک کہ جو مشکیزیں تھے وہ مشکیزیں بھی بھر لیے گئے. کہ رسول اللہ اب ضرورت نہیں ہے, ہاتھ نکالا تو اتنا ہی پانی. اسی کو امام عشق و محبت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے, انگلیاں ہیں فیض پر, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. پانچوں انگلی کی گھائیوں سے پانی جاری ہو گیا. اے موسیٰ تم نے تو عصا مارا, پتھر پہ پھر پانی نکلا, اس کو میں نے اس طرح کیا کہ انگلی کی گھائیوں سے پانی جاری کر دیا. دیکھا آپ نے؟ تو ان سارے نبیوں میں جو جو کمالات و معجزات ہیں, اے نبی آپ اپنے اندر جمع کر لیں. اچھا صاحب, نبی نے سارے معجزات جمع کر لی, سارے کمالات, مگر ایک چیز اور بتاؤں, ایک فضیلت کچھ نبیوں کو حاصل ہوئی, وہ فضیلت کچھ نبیوں کو ملی, لیکن ہم دیکھتے تاریخ میں ہمارے نبی کو فضیلت نہیں ملی. ایک چیز ایسی تھی جو کچھ نبیوں کو ملی, کچھ نبیوں کو اور کچھ رسولوں کو, لیکن وہ فضیلت, وہ کمال ہمارے رسول میں نہیں پایا گیا. آپ کہیں گے وہ کون سا کمال ہے؟ وہ کمال ہے شہادت کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, قرآن میں ہے کہ کچھ قومیں ایسی تھیں جو نبی کو ناحق قتل کر دیتے تھے. کتنے انبیاء شہید ہوئے؟ حضرت زکریا. تو شہادت کا جو مرتبہ اور مقام کچھ نبیوں کے پاس تھا وہ تو ہمارے نبی کو ملا نہیں. ہمارے نبی شہید تو ہوئے نہیں, نہ کسی کافر نے شہید کیا, نہ کسی نے زہر دیا. یعنی دو طرح کی شہادت, شہادت سری, شہادت جہری, یہ دونوں شہادت میرے نبی کے پاس تو ہے نہیں. کسی نے زہر دے کے بھی شہید نہیں کیا اور کسی نے نبی کو قتل بھی نہیں کیا. اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے اور نبی کی رحمت ہے. یہ قتل نہ ہونے نہ کرنے میں بھی اللہ کی مشیت ہے, مصلحت ہے اور نبی کی رحمت ہے. اس کے سارے کافروں میں سب سے بدترین کافر وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کو مارے یا نبی اس کافر کو مارے. اگر نبی کسی کافر کو مارتا ہے تو وہ سارے کافروں میں بدترین ہے, اور کوئی کافر جو نبی کو شہید کرے وہ سارے کافروں میں بدترین ہے. اور میرا رسول رحمت للعالمین ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کرنے کی وجہ سے کوئی کافر کافروں میں بدترین ہو جائے. اس لیے اس رحمت اور اللہ کی مصلحت اور مشیت کی بنیاد پر یہ دونوں درجے روک لیے گئے, دونوں درجے نہیں دیے گئے. لیکن محبوب کو یہ قلق تو رہا کہ مجھے یہ مرتبہ نہیں ملا جو بعض انبیاء کو ملا ہے. کوئی شہادت سری والا ہے نبی, کوئی شہادت جہری والا ہے. اللہ نے کہا محبوب یہ درجہ, یہ مقام یقیناً آپ کو ملے گا, مگر ہم اس کے لیے آپ کا بدل بنائیں گے, آپ کا بدل بنائیں گے. دو نواسے ہیں جنہیں آپ بیٹا کہتے ہیں, آپ نے انہیں اپنا بیٹا کہا مباہلے میں, یہ آپ کے دونوں فرزند ہیں. حسن کو شہادت سری کا مظہر بنائیں گے اور حسین کو شہادت جہری کا مظہر بنائیں گے. اور اے محبوب اب ان کی شہادت آپ کی شہادت قرار پائے گی. ان کی شہادت, آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, نواسا شہید ہو نانا کو مرتبہ ملے, بیٹا شہید ہو اور نانا کو اس کا مرتبہ اور مقام ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. ذبح ہو مینڈا
ذبیح اللہ بنے اسماعیل، مینڈا ذبح ہوا، اسماعیل تو نہیں ہوئے، پھر کیوں کہتے ہو ذبیح اللہ؟ آپ کہو گے مینڈا ان کا بدل بن گیا، ابے جب جانور بدل بن سکتا ہے تو نواسا نانے کا بدل نہیں بن سکتا، نواسا نانا کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے اے محبوب اب آپ کا بدل بنیں گے، حسن بنیں گے شہادت سری کا بدل، اور حسین بنیں گے شہادت جہری کا بدل، اور ان کی شہادت تیری شہادت ہوگی، ان کا قدر، ان کا ثواب تجھے ملنے والا ہے، اور یہ تیری شہادت ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ بڑی بڑی شہادتیں ہیں، مگر حسین کی شہادت میں اتنا درد اس لیے ہے کہ حسین کی شہادت اپنی نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ اسی لیے پوری امت اس شہادت کو بھلا نہیں پا رہی ہے، اور صبح قیامت تک نہیں بھلا پائے گی۔ زمانہ بدلتا جائے، زمانہ کروٹیں بدلے، زمانہ نشیب و فراز کرتا رہے، زمانے میں اونچ نیچ آتی رہے، زمانے کی ہوائیں بدلتی رہیں، مگر یہ شہادت، اس کا درد اور اس کا کرب کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس لیے کہ جس کی تم امت ہو اسی کے بدلے کی شہادت ہے حضرت امام حسین کی شہادت۔ اس لیے ہر محرم میں محفلیں سجائی جاتی ہیں، حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، بڑے سے بڑے مارکے ہوئے، بڑے سے بڑی جنگیں ہوئی، اور بڑی ہی خطرناک شہادتیں ہیں، مگر حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بدلے میں رسول کی شہادت ہے۔ اس لیے اس کا درد ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے آنکھیں پلکیں بھیگ جاتی ہیں، دل جھک جاتا ہے، سینے میں عجیب کرب و بے چینی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ شہادت شہادت رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد